دیکھیے کہ ہر مسلمان وہاں پر جانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی طرح سجا دیا آسمان میں، اسی وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کی نسبت حاصل کی، قرآن سے جڑ گئے تھے، وہ مسلمان تھے اور صحیح معنوں میں مسلمان تھے۔ اس لیے انہوں نے قرآن سے جڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اس قدر کر دی کہ ان جیسا کوئی نہیں بن سکتا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند فرمایا۔ اب جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی فضیلت ملے اور اکرام بخشا جائے تو اس قرآن سے جڑنا ضروری ہے۔ یہی پیغام ہے کہ جو کوئی اس قرآن سے جڑے گا، اپنی نسبت اس کے ساتھ کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو یاد کرے گا، اس کو کتاب ہدایت سمجھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو پھر یقیناً اس کو ہدایت ملے گی۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ ھدی للناس وبینات من الہدی، بہترین بھرپور دلائل ہیں اس میں جو دیے گئے ہیں، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہر لفظ ہر جز ہدایت سے خالی نہیں ہے بلکہ ہدایت سے بھرپور ہے۔ اور فرقان کہا اس کو، فرق کرنے والی کتاب بھی ہے یہ، فرق کرنے والی اس طریقے سے کہ یہ خیر و شر میں فرق بتاتی ہے، حق و باطل میں فرق بتاتی ہے، جائز اور ناجائز میں فرق بتاتی ہے، اللہ کی پسند اور ناپسند کا فرق بتاتی ہے۔ یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی یکسو ہو کر، خالی الذہن ہو کر، اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہدایت کی غرض سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اگر کوئی اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نواز دیں گے۔ یہی اس ماہ کی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو اتنی فضیلت عطا فرمائی، جس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسا ہی کر دیں گے، اس کی فضیلت بھی بڑھ جائے گی، اس کا اکرام بھی بڑھ جائے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی، آخرت میں بھی اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا اس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب اس کو ہدایت ملے گی تو پھر دنیا میں بہترین زندگی گزارے گا اور اپنے رب کو راضی کرے گا۔ جو مقصد حیات ہے اس کا کہ رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے بعد اس کو جنت حاصل ہوگی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے۔ الٹیمیٹ تو یہی ہے کہ دنیا میں زندگی گزار کر جانوروں کی طرح نہیں چلے جانا، کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں چلے جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہدایات بھیجی تھی وہ ہدایات کے مطابق اگر ہم زندگی گزار کر یہاں سے جائیں گے تو رب راضی ہوں گے، رب راضی ہوں گے تو ہمیں ہمیشگی کی جنت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔